تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، لے جائیں، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے، پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی، اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے ہیں، فوت ہو گیا ہے۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں، کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے، تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے
اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے، تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبعی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا۔ کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں، لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن میں۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کسی نے مذاق کیا۔ تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں۔ ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے، اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے،
تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا. تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں. لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے. کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا. اتنی تکلیف، اتنی اذیت. اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اذیت نہ دیں، پریشان نہ کریں. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑی پہ بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے. رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حضرت عمر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی. جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر. وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں. فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر. تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو. یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا ہے. اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں. کوشش کریں ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دیں. لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے. تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی. دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے. کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر. حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کی، کوشش کریں ہمارا
السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ اگر ہمارے چینل کی آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں۔ ماشاءاللہ، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔